الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور پہلا سوال جی کہ لفظ مفہوم یعنی کلمہ مفہوم، عربی زبان میں جب سوال پوچھا جائے گا تو یوں پوچھا جائے گا کہ کلمہ مفہوم کا کیا معنی ہے؟ تو کلمہ مفہوم کا معنی لغوی اور معنی منطقی کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ بیان کریں۔ المعنى اللغوي هو ما يفهم من اللفظ سواء كان مدلولا لللفظ أو لم يكن مدلولا لللفظ، سواء كان من المفرد أو من نہیں، مدلول لفظ تو کہیں گے نا، ما یفهم من اللفظ جب کہہ رہے ہیں تو مدلول ہونا، مدلول لفظ تو ہوگا نا۔ اچھا تو یہ نہیں، اس کے اوپر غور کریں نا۔ عفوا ہاں، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، ہاں یہ نعم، کہ لفظ سے جو سمجھا جائے، چاہے وہ کس کا مدلول ہو، مفرد کا ہو یا جملہ کا ہو، وسواء كان مدلولا مجازی او حقیقی، ہاں چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو۔ اور ایک اور کا بھی یہاں پہ اضافہ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ چاہے یہ مدلول مطابقی ہو یا التزامی ہو یا تضمنی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی تینوں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ وسواء كان مدلولا مطابقیا، اگرچہ وہ لکھا نہیں ہے یہاں پہ، انہوں نے واضح طور پہ عبارت میں جو ہے وہ مصنف نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے اطلاق کا جو ہے وہ یہی تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فقط یہی لکھ دیا نا کہ جو لفظ سے سمجھا جائے، المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، بس یہی لکھ دیا۔ واما عند المناطق فالمفهوم هو ما يقابل المصداق، ہاں یہ منطق میں ہو جائے گا مصداق کے مقابلے میں۔ تو یہ اس میں مصداق کی کیا شرح بنے گی؟ مصداق کس سے کہیں گے؟ مصداق ما يوجد في الخارج، خارج، اور مفہوم المفهوم هو ما يفهم من اللفظ او غیر اللفظ، نہیں، یوجد کہاں پہ ہوگا؟ فی الذہن، فی الذہن، ہاں مفہوم کیا ہے کہ ما یوجد فی الذہن، مصداق ما یوجد فی الخارج۔ فی الخارج، اب اس میں سواء کون سا لگے گا؟ سواء يفهم من اللفظ او من غیر او اللفظ، من غیر اللفظ، ٹھیک ہے، فمثلا ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جو ہمارے پاس جو ہے جو لفظی ہے، کیا نام ہے، لغوی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آجا، وہ الفاظ میں منحصر، جو معنی لغوی ہے مفہوم کا، اس میں یہ ہے کہ وہ لفظ کی شرط ہے کہ لفظ ہی سمجھا جائے، تو یفہم من اللفظ ہے وہاں پہ، جو لفظ سے سمجھا جائے۔ منطق کی معنی میں یہ نہیں ہے کہ ما یفہم من اللفظ، ٹھیک ہے، ما یوجد فی الذہن، جو ذہن کے اندر کیا ہے موجود ہو، اور یصدق الخارج، خارج کے اوپر کیسے کرتا ہوں، یہ کیا ہے منطقی معنی ہے۔ تو جب ذہن میں چیز موجود ہوگی تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ چاہے وہ آپ نے ذہن میں جو چیز بنائی ہے وہ لفظ سے سمجھ کے بنائی ہے یا لفظ کے علاوہ ویسے چیزوں کو دیکھ کے کیا ہے ذہن میں بنا لی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ منطقی کیا ہو جائے گا، لغوی کی نسبت سے عام ہو جائے گا۔ کس جہت سے عام ہوگا؟ کیونکہ منطقی لفظ اور یشمل اللفظ وغیر اللفظ، ہاں لفظ اور غیر لفظ دونوں سے جو معنی سمجھاتے ہیں ان کو شامل ہے، اور جو لغوی ہے وہ فقط کس کو شامل ہے، جو لفظ سے کیا سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ پہلا سوال کیا ہمارا ہو گیا۔ دوسرا کہ لفظ مفہوم کے معنی منطقی اور معنی اصولی میں نسبت کو کیا بیان کریں۔ معنی منطقی ہم نے بیان کر دیا، تو معنی اصولی جو ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ جی افسر صاحب کیا کہیں گے؟ کہتا ہے کہ معنی اصولی وہ ہوتا ہے کہ جو منطوق کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو منطوق کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پہ آپ نے جب یہ کہہ دیا نا کہ اصول، تو علم اصول فقہ میں جو ہے مفہوم اس معنی کو کہتے ہیں جو معنی منطوقی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو معنی منطوقی پھر کسے کہتے ہیں، یہ کیا واضح کرنا پڑے گا؟ معنی منطوق وہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ دلالت ہوتی ہے اس کی لفظ اس معنی کے اوپر، یعنی کہ جس لفظ سے وہ معنی آیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے، لفظ کی اس معنی کی دلالت ہوتی ہے، اور مصنف نے کہا ہے کون سی دلالت ہوتی ہے؟ دلالت مطابقی، دلالت مطابقی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا کہا کہ لفظ جو ہے وہ فی حد ذات ہی اس معنی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ تو لہذا منطوق جو ہے وہ مدلول مطابقی کے ساتھ کیا خاص ہے؟ جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ہم سوال بھی رکھ لیتے ہیں کہ منطوق میں اور مفہوم کے معنی لغوی میں کیا فرق ہے؟ منطوق میں اور مفہوم لغوی میں، ہاں جو بھی ہم نے بیان نہیں کیا اوپر، اس میں ہم نے کیا کہا، ما یفہم من اللفظ کہا نا، ٹھیک ہے، جو لفظ سے سمجھا جائے۔ اور یہاں پر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ جس معنی کو اٹھائے ہوئے ہو، لفظ جس معنی کو اٹھائے ہوئے ہو، وہ جو ہے لفظی جو ہے وہ معنی مطابقی
التزامی تضمنی سب کو شامل ہے، جبکہ یہ محض معنی مطابق ہاں شامل ہے۔ بالکل یہ ہو گیا کہ ہم کیا کہیں گے کہ جو مفہوم کا معنی لغوی ہے اور جو منطوق کا معنی ہے دونوں جو ہے وہ لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، ان بات میں دونوں مشترک ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ جو لغوی معنی مفہوم کا ہے وہ وسیع ہے، یعنی وہ لفظ سے سمجھا جائے دلالت مطابقی کے طور پہ تضمنی التزامی سب کو کیا شامل ہے، جبکہ جو منطوق ہے وہ فقط اسی کو کہتے ہیں کہ جو دلالت مطابقی کے تحت کسی لفظ سے کیا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا منطوق کیا کہیں گے؟ المنطوق الذی یفہم من اللفظ بسبب دلالت المطابقیہ فقط کی کیا لگ جائے گی کہ جو فقط دلالت مطابقی کے سبب سے سمجھا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ منطوق کہلائے گا۔ تو اب اس کے مقابلے میں کون سا معنی آئے گا کہ جو دلالت التزامیہ سے کیا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم پھر کس معنی کو کہیں گے کہ ما یفہم من اللفظ، یعنی مفہوم بھی لفظ سے سمجھا جائے گا جو اصول میں ہے، لیکن وہ کون سی دلالت سمجھا جائے گا؟ دلالت التزامیہ کے تحت، ٹھیک ہے جی۔ دلالت تضمنیہ بھی اس میں نہیں کہا انہوں نے، دلالت التزامیہ کے تحت کیا جو سمجھا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ ہاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم منطق میں جس معنی کو ہم مدلول التزامی کہتے تھے، دلالت التزامیہ کہتے تھے، وہی علم اصول فقہ میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ اب نسبت اس کی کیا بنے گی، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی کیا شرح واضح ہوگی نا، لیکن اس میں سواء نہیں ہے، اس میں ایک اور اضافہ بھی ہے، جی کون سے؟ سواء کان لابد ان یکون هذا المفہوم من الجمل، ہاں من الجملہ ہے، ہاں یہاں پہ جملہ کی کیا قید لگائیں گے؟ واما منطقی ہاں، یعنی اصولی کی دوبارہ ہم تعریف کر لیتے ہیں کہ علم اصول فقہ میں مفہوم اس معنی کو کہتے ہیں جو منطوق کے مقابلے میں ہے، اور منطوق اس معنی کو کہتے ہیں جو دلالت مطابقی کے ساتھ فقط سمجھا جاتا ہے، اور مفہوم اس معنی کو کہیں گے جو دلالت التزامی کے ساتھ کیا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے سمجھا جاتا ہے؟ فقط کیا؟ جملہ سے، جملہ سے جو دلالت التزامی جو جملہ کا معنی بنے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ علم اصول فقہ میں مفہوم کہیں گے۔ اچھا، اب اس معنی اصولی کے معنی منطقی اور معنی لغوی جو تھا مفہوم کا، اس سے کیا نسبت بنے گی؟ یاخص مطلقا من المفہوم اللغوی ہاں، والمنطقی۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ لغوی کی نسبت سے یہ اخص کیوں بنتا ہے، اس کا دائرہ کیوں تنگ ہے؟ عام خاص مطلق یعنی یہ خاص بنتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ مفرد کو بھی شامل تھا اور جمل کو بھی شامل تھا، اور یہ جو ہے یہ صرف فقط جملے کو شامل، وہ مفرد کو بھی شامل تھا، جملے کو بھی شامل تھا، اور یہ فقط جو ہے یہ فقط جملے کو۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ معنی لغوی جو ہے نا وہ فقط دلالت مطابقی والے کو شامل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دلالت التزامی والے کو شامل ہے، پھر تو تباین ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لغت میں مفہوم اس معنی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لفظ دلالت کرے بالمعنی مطابقی کرے، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم اس معنی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لفظ دلالت کرے دلالت التزامی کے تحت۔ تو دلالت التزامی اور دلالت مطابقی تو آپ اس میں تباین رکھتے ہیں نا، کوئی اس میں جوڑ نہیں ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے میں نے شروع میں کیا کہا کہ معنی لفظی میں اگرچہ یہ والا سواء نہیں لگایا کہ چاہے وہ دلالت مطابقی کے ساتھ سمجھا جائے یا تضمنی کے ساتھ یا التزامی کے ساتھ، لیکن وہ لگانا پڑے گا، وہ لگائیں گے تو تب یہ کہلائے گا کہ جو معنی لغوی کا مفہوم ہے وہ اس اصولی والا جو مفہوم ہے اس کے اوپر بھی صدق کرتا ہے، اس کے اوپر بھی صدق کرتا ہے اور اس کے غیر کے اوپر بھی صدق کرتا ہے۔ اس کے اوپر صدق کرتا ہے یعنی جو جملے کا معنی التزامی ہے، جو جملے سے دلالت التزامی کے تحت آپ چیز سمجھ رہے ہیں، اسے بھی لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے مفہوم کہا جاتا ہے، یعنی جسے علم اصول فقہ کی اصطلاح میں مفہوم کہا جاتا ہے اسے علم لغت کی اصطلاح میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیوں مفہوم کہا جاتا ہے؟ کیونکہ علم لغت میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لفظ سے سمجھا جائے چاہے وہ دلالت التزامیہ والی کیوں نہ ہو اس کو بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ اصول فقہ کا جو معنی ہے وہ اخص ہے اور لغت کا معنی کیا ہے؟ عام ہے۔ عام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو معنی ہے وہ مطابقی، تضمنی، التزامی سب کو شامل ہے، جبکہ علم اصول فقہ میں جو معنی ہے وہ فقط کس کو شامل ہے؟ التزامی کو کیا شامل ہے۔ ایک یہ فرق آپ نکالیں گے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ فقط جو ہے وہ سب کو شامل ہے، مفرد اور جملہ دونوں کے معنی کو شامل ہے، جبکہ علم اصول فقہ فقط کس کو شامل ہے؟ جملہ کو شامل ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لغوی کی نسبت سے آپ کہیں گے۔ منطقی کی نسبت سے کیا کہیں گے کہ علم اصول فقہ کے معنی میں اور منطق کے معنی میں کیا نسبت بنے گی؟ اس میں بھی آپ کو اصولی ہوا اخص مطلقا
من المفہوم المنطقی. اچھا، علم اصول فقہ کا جو معنی ہے یہ بھی خاص سے مطلق کہلائے گا منطقی سے. جی کیوں جی خاص سے مطلق کہلائے گا؟ منطقی کا دائرہ کیسے وسیع کریں گے؟ لأنه يشمل المفرد والجملہ بینما هذا من يشمل الا الجملہ مفہوم الجملہ. جو منطقی میں انہوں نے لکھا وہ جملے کی انہوں نے بات نہیں کی. منطقی میں اگر وہ جملہ یا منطقی مثلا کسی لفظ سے بھی آ جائے تو آ سکتا ہے نا. غیر لفظ وہاں پہ کہتے ہیں. جی غیر لفظ. یہ دوسری بھی ہاں یہ دوسرا بھی فرق آ جائے گا، لیکن فی الحال ہم وہی فرق بنائیں جو لکھا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی منطقی میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہو مصداق کے مقابلے میں جو دوسری کے اوپر صدق کرتا ہے، جو ذہن میں موجود فی ذہن ہو، تو جو موجود فی ذہن ہے اور خارج کے اوپر صدق کرتا ہے وہ وہاں پہ کہا تھا کہ چاہے وہ لفظ سے سمجھا گیا ہو یا غیر لفظ سے. جبکہ جو اصول فقہ کا مفہوم ہے وہ فقط کہاں سے سمجھا جائے گا؟ جملہ سے، جملہ اور لفظ سے سمجھا جائے گا. ایک یہ بات ہے. دوسرے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منطقی میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ وہ جو معنی ہے وہ فقط مفرد کی ہو، مفرد کی بھی ہو سکتا ہے، جملہ کی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پہ کیا ہے جملہ کیا لگائی گئی ہے، لیکن وہ کیا ہے اس بات کو لکھا نہیں گیا وہاں. اچھا جی، یہ ہوگی بات. دوسرا سوال بھی ہو گیا اور تیسرا بھی کیا ہو گیا، اور چوتھا جو سوال ہے کہ مفہوم اصولی جو ہے، یعنی اصول میں جیسے مفہوم کہتے ہیں، اس کی جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی کیا مثال ذکر کریں. جی برادر، آپ نے کوئی دیکھے گزشتہ 2 درس سنے جو نشر ہوئے؟ اچھا بالکل نہیں سنے. ہاں جی محسن صاحب. جملہ شرطی، اس میں جملہ انشائیہ کی مثال یہ ہے کہ جب زید آئے گا تو اس کا احترام کروں گا. احترام کروں گا نہیں، احترام کرو. انشاء کا کیا مطلب ہے؟ فعل امر. انشاء کیسے کہ امر نہی یہ ساری چیزیں انشاء کہلاتی ہیں نا. ان جاءک زید فاکرمہ. ٹھیک ہے، جب زید آئے گا تو اس کا آپ احترام کرو. تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جب زید نہیں آئے گا تو اس کا احترام نہیں کرو. ٹھیک ہے، یہ انشاء کی مثال ہوگی. اور وہ جو جملہ خبریہ کی جو انہوں نے کہا تھا کہ جب پانی کوری کی حد تک پہنچ جائے گا تو وہ کسی چیز کو اس کے ساتھ کوئی نجس چیز ملے گی تو اس سے وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اذا بلغ الماء قدر قرن لم ينجسه شيء. یہ کیا جملہ خبریہ کی کیا مثال ہو جائے گی. اچھا، 5واں جو سوال ہے کہ دلالت التزامیہ میں لازم بین بالمعنی الاخص ہوتا ہے، تو لازم بین بالمعنی الاخص کسے کہتے ہیں؟ جی ابراہیم صاحب. اس میں بین الاخص میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کے درمیان ربط ایسا ہے کہ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ہی معنی آپ کا جو ہے اس طرف ذہن ادھر چلا جاتا ہے، لازم اس کے لیے آپ کو کوئی مقدمات اور کوئی برہانات کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو. ہاں، اس کو بالکل آپ ٹھیک بیان کیا. یعنی فقط لفظ کا تصور کافی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس معنی کی طرف چلا جائے گا. علم منطق کی تعبیر میں کیا ہے کہ ملزوم کا تصور کافی ہے لازم تک جانے کے لیے. ٹھیک ہے، ملزوم وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی معنی ملزوم جو ہوتا ہے، لفظ کا معنی ملزوم. آپ کو جیسے لفظ بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی ملزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ذہن لازم کی طرف کیا چلے جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بین بالمعنی خاص کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ 2 ہیں. جی، ایک غیر بین تھا ہاں، اور ایک عام. بین بالمعنی عام تھا. ٹھیک ہے، غیر بین میں کیا ہوتا ہے؟ غیر بین میں تو واضح ہی نہیں ہے اور وہ ہمارے بحث سے غیر بین میں 4 چیزوں کا تصور ہوتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. اچھا، ایک جو ہے وہ ملزوم کا، ایک لازم کا، اور دونوں کے درمیان جو لزوم کی نسبت بن رہی ہے اس کا تصور. اور چوتھے نمبر پہ کیا دلیل بھی کیا قائم کریں گے، برہان بھی قائم کریں گے. اس کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ حج واجب ہے تو پاسپورٹ بنانا واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، حج کے واجب ہونے سے پاسپورٹ کے واجب ہونے کا لازمہ جو ہے آپ اس میں. تو یہ لازمہ کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ برہان کے ذریعے سے. ہاں، برہان کے ذریعے سے. برہان عقلی تو چوتھے نمبر پہ ہے. پہلے تیسرے نمبر پہ آپ نے 3 چیزوں کا تصور کرنا ہے. پہلے آپ حج کے وجوب کا تصور کریں گے یعنی ملزوم جو ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ بنوانے کا تصور کریں گے. تیسرے نمبر پہ ان کے درمیان جو لزوم پایا جاتا ہے اس کا آپ تصور کریں گے. چوتھے نمبر پہ آپ دلیل قائم کریں گے کہ بھی اس کے ذریعے ممکن نہیں حج کرنا. تو پھر اگلا کہے گا کہ ہاں اگر حج اللہ نے واجب قرار دیا ہے تو اس کے جو مقدمات میں پاسپورٹ کھڑا ہوا ہے یہ بھی کیا بنوانا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ 4 تصورات کیا ہے ضروری ہوتے ہیں. 4 یعنی مقدمات ضروری ہوتے ہیں غیر بین میں. بین بالمعنی عام میں 3 ضروری ہوتے ہیں اور بین بالمعنی خاص میں کیا فقط ایک ہی تصور کافی ہے. وہ 3 کون سے ہیں بین بالمعنی عام میں؟ ایک لازم کا تصور، ملزوم کا تصور اور نسبت کا تصور. بس وہ نسبت بیان کریں گے تو چلا جائے گا. بالکل چلا جائے. برہان کی حاجت نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہر انسان کی ذہنی استعداد ہے اس کے اعتبار سے چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بین بالمعنی عام میں رہے. کچھ بندوں کے لیے وہ کیا ہو جائے گی؟ بین بالمعنی خاص ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
اور یہ چیز جسے ہم غیر بین کہہ رہے ہیں، مثال طور پہ آپ اگر عوام میں بات کریں کہ بھئی حج کے واجب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پاسپورٹ بنوانا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو یہ مطلب نہیں سمجھ آئے گا کہ اس جملے کا مطلب پاسپورٹ بنوانا واجب کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، جبکہ اگر آپ حوزوی تعلیم زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے ہاں بھی بالکل یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ حاج کو جو ہے وہ بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر سفر کے نہیں ہو سکتا، مقدمات ہیں تو یہ بھی کیا واجب ہو جائیں گے. تو وہ کیا مطلب کہ ذہنی استعداد کے اعتبار سے کیا بنتا ہے، فرق پڑتا ہے. یعنی پہلے یہ چیز جب ہم علم کی دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، غیر بین ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی، ہمیں پورا کیا ہے دلائل قائم کرنا پڑتے ہیں. پھر یہ کس درجے پہ چلی جاتی ہے، بین ہو جاتی ہے. بین کے وہ درجہ کون سا ہوتا ہے، عام والا درجہ ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے بین بالمعنی الاخص کی طرح کیا چیز ہو جاتی ہے. اگر یہ جو دلالات ہیں یہ بے حد ذاتیہ ہیں یا یہ اپنے اعتبارات سے مختلف ہو جاتی ہیں؟ دلالت ہوتی اعتباری ہے. دلالت وضعی جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی، اعتباری ہے. منطق میں یہ چیز کیا ہے بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے دھوئیں کی جو دلالت ہے وہ آگ کے اوپر ہے، نیچرل نہیں ہے. یہ انسان خود ان چیزوں کو بناتا ہے، پہلے لغت بناتی ہے، پھر اس کا آپس میں ربط اتنا گہرا ہو جاتا ہے. لفظ سے از خود ہی مانا آ جاتی، جبکہ ہم اس میں انہوں نے کیا مثال دی تھی کہ اگر لفظ اور معنی کا جو ربط ہے وہ ذاتی ہوتا تو پھر آپ جو ہے وہ ڈکشنری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر زبان کا بندہ آ جاتا. یہاں پہ آپ پاکستانی لے ہیں، عربی لے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش بولنے والے لے ہیں، اس کو دھواں دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے. لیکن اسے جو ہے وہ آپ لفظ کراسہ دکھاتے رہیں، کاپی نہ دکھائیں، لفظ کراسہ دکھائیں تو اس کا ذہن کاپی کی طرف شفٹ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے بتانا پڑے گا کہ یہ جو کراسہ ہے یا لفظ بک جو ہے جو بھی ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ہم نے اس چیز کے لیے بنایا ہوا ہے ہماری زبان میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رشتے آپ نے خود واضح کیے ہیں. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، دلالت وضعی کہتے ہیں کہ دلالت جو لفظی کی قسمیں ہیں یہ دلالت وضعی کی کیا اقسام ہے، غیر وضعی کی کیا اقسام نہیں ہے. واضح کیا مطلب، خود کیا ان کو بنایا گیا ہے، جعل کیا گیا ہے. اچھا، چھٹا نمبر سوال یہ تھا ہمارا کہ جملہ کے لفظوں سے سمجھے جانے والے معنی کو منطوق کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی ہے آنسر. یہ اس طرح سے کہ تسمیت المدلولی باسم دال، مدلول کو آپ نے دال والا نام دے دیا، مدلول کو دال والا نام دے دیا. دال جو ہے وہ الفاظ ہیں، دال الفاظ اور ہیں، معانی جو ہے وہ مدلول ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ان معانی کو اس دال کا لفظ، وہ جو دال منطوق ہے وہ دے دی. منطوق کا آپ کیا کہیں گے کہ منطوق اسے کہتے ہیں کہ ما یتلفظ اور ما ینطق، جس چیز کو بولا جا رہا ہے. اور انسان کیا ہے، معنی کو نہیں بولتا، انسان کس کو بولتا ہے، الفاظ کو بولتا ہے. تو الفاظ کو جب بولتا ہے تو الفاظ کی صفت کیا بنے گی، منطوق بنے گی. معنی کو منطوق نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر ہم معنی کو منطوق کہہ رہے ہیں تو وہ مجازن کہہ رہے ہیں، اور وہ درمیان میں ربط ہمارا کیا ہے، علاقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دال والا جو نام ہے وہ کس کو دے رہے ہیں، مدلول کو دے رہے ہیں کہ تسمیت المدلول باسم دال. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا، یہ سوال پہلے درس کے مکمل ہوئے اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے درس کے سوالات کی طرف کہ مصنف نے حجیت مفہوم میں نزاع کے عنوان پر کون سے حجیت مفہوم میں نزاع کے عنوان پر کون سے جو ہے وہ اعتراض اٹھائے ہیں. دو کون سے اعتراض اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں دو کون سے اعتراض اٹھائے ہیں. یعنی اوپر عنوان کیا ہے کہ حل المفہوم و حجت اولا، یہ نزاع ہو گیا نا کہ کیا مفہوم جو معنی ہوتا ہے، یعنی آپ سیدھا سیدھا کیا کہیں کہ بھئی ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کا ایک معنی تو کیا ہوتا ہے، معنی منطوقی ہوتا ہے، دلالت مطابقی والا، وہ تو ہمارے لیے کیا حجت ہے. ایک ان کا معنی کیا ہوتا ہے، معنی التزامی ہوتا ہے. تو کیا یہ معنی التزامی حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ یہ فقہا کیا بحث کر رہے ہیں، علماء اصول بحث کر رہے ہیں کہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مفہوم کیا مطلب، یعنی معنی التزامی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یا فقط آپ معنی منطوقی تک رکیں گے. یعنی یہی جو روایت ہے کہ اگر پانی کر کے مقدار کے برابر ہوگا تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک ہم رکیں گے کہ کر کے برابر ہوگا تو اس کو چیز نجس نہیں کرے گی. اگر کر سے کم ہوا پھر نجس کرے گی یا نہیں کرے گی، آپ کہ نہیں، ہم یہاں پہ خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے یہاں پہ، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. یہ کون لوگ کہیں گے کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جو کہیں گے کہ مفہوم کیا حجت نہیں ہے. جو کہیں گے کہ مفہوم حجت ہے وہ کہیں گے بھئی یہ بات بھی آٹومیٹک ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو لہٰذا اسی ایک ہی حدیث سے ہم دو معنی کیا نکالیں گے. ایک معنی کیا ہو جائے گا کہ پانی کور کی مقدار کے برابر ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، اور دوسرا معنی کیا ہو جائے گا کہ کور کے برابر قلیل جو پانی ہوتا ہے وہ فوراً ہی نجاست گرنے سے کیا سارے کے سارا کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں دو معنی ہم نکالیں گے. یہ کون لوگ کہیں گے؟ جو مفہوم کو حجت کہتے ہیں.
تو مصنف نے یہاں پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں کہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس بحث کرنے کی کوئی آپ کی تک نہیں بنتی۔ بالکل کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولیوں کے ہاں اگر مفہوم ہے تو وہ حجت ہے، تو اس کی نزاع اس کی حجیت میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہاں پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ پھر یہ جو آپ عناوین قائم کرتے ہیں کہ النزاع فی حجیت المفہوم، یہ کیوں ہے؟ یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بالفرض اگر آپ اس کی حجیت پر بحث کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے ابواب الحجہ میں اس کو مورد بحث ڈال دیں، نہ کہ یہاں مباحث الفاظ میں، تو اس بحث کو وہاں پہ ڈال دیں۔ پھر ان دونوں کی جواب دیا، یعنی یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ جب کسی چیز کا مفہوم ہوتا ہے یعنی اس کا معنی التزامی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو جب آپ کو معنی التزامی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ معنی اس کا ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ظواہر کلام اور ظہور کلام یہ تو حجت ہیں، یہ تو اس کی بحث ہی نہیں ہے کہ ظاہر قرآن ہو، ظاہر روایت ہو، ظاہر فرمان ہو، کہ جو بھی آپ کو فرمان سے معنی ظاہر ہو جاتا ہے تو جیسے معنی مطابقی کیا تھا، ظاہری معنی تھا اس کا، اس کو حجت آپ نے کہہ دیا، تو معنی التزامی بھی ظاہری معنی ہوگا، اس کو بھی آپ حجت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیوں حجت کہیں گے؟ کیونکہ آپ اس نظریے کے قائل ہو چکے ہیں کہ ظواہر قرآن ہوں یا ظواہر فرمان اہل بیت علیہ السلام ہو، وہ حجت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہو، وہ اس کا دم درود کے لیے نہیں ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو پھر جب معنی ظاہر ہو گیا تو ظہور کیا حجت ہے، اس میں پھر بحث نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، یہ بحث تو آپ نہیں کر رہے، آپ نے عنوان کیا بنایا ہوا ہے کہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ عنوان رکھتے ہیں کہ کیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے اس جملے کا، وہ پھر آپ کی بحث اور ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بحث کیا کر رہے ہیں کہ کیا مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو جملوں کی طرف توجہ فرمائی۔ ایک دفعہ ہم یوں کہتے ہیں کہ حل مفہوم لہذا الجملۃ او لا، حل یوجد مفہوم لہذا الجملۃ او لا، ایک دفعہ یہ بحث ہے۔ اور علماء اصولیوں نے کیا ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ حل المفہوم حجت او لا، بھئی مفہوم حجت کی بحث کب آئے گی، یا مفہوم مانیں گے پہلے مرحلے پہ نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اعتراض بن گیا کہ جب آپ مفہوم کو مان چکے ہیں پھر آپ بحث کر رہے ہیں حجت ہے حجت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی روایات کے ظاہری معنی حجت ہوتے ہیں یا حجت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو سب لوگ حجت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض بھی ہے کہ یہ والا ظاہری معنی حجت نہیں ہے تو یہ جگہ نہیں ہے بحث کرنے کی، بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تیسری جلد رکھی ہوئی ہے مباحث حجت، وہاں پہ آپ جا کے بحث کریں، جہاں پہ یہ بحث ہوگی قرآن کے ظاہری معنی حجت ہے حجت نہیں ہے، وہاں پہ آپ یہ بحث بھی ڈال دیں کہ بھئی جو ظاہری معنی مطابقی والا ہے وہ حجت ہوگا، التزامی والا حجت نہیں ہے، وہاں پہ آپ دلائل دیں اپنے، ٹھیک ہے۔ یہ دو اعتراض ہوگی۔ اس کا جواب کیا دیا جی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ بھیا دیکھیں اصل یہی ہے کہ اگر مفہوم ہے تو حجت ہے، تو اصولی یہ جو ہیڈنگ قائم کرتے ہیں تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ مفہوم ہے یا نہیں، ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ مفہوم ہونے کے بعد اس کی حجیت پر بحث ہو رہی ہے، یہ نہیں ہوتی ان کی مراد۔ ہاں، ان کی مراد تسامحاً وہ یہ کرتے ہیں، ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ اعتراض کو انہوں نے مان لیا، ہاں، اس سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ جب ہم یہ عنوان لکھ رہے ہیں تو بحث بنتی نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ عنوان لکھا ہوا یہ ہے لیکن ہماری بحث اصل یہ نہیں ہے۔ ہماری بحث کیا ہے کہ ہم بہت سارے جملے لے کر آئیں گے، ہم یہ بحث کریں گے کہ ان جملوں کا مفہوم بنتا ہے یا مفہوم نہیں بنتا، یہ کیا ہماری بحث ہوگی، ٹھیک ہو گئی۔ تو لہٰذا پھر یہ عنوان کیوں لکھا گیا؟ کہتے ہیں یہ عنوان جو ہے تسامن جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور یہ غلط ہے عنوان اس طرح لکھنا، ٹھیک ہے۔ کون سا عنوان لکھنا غلط ہے جی؟ النزاع فی حجیت المفہوم، ہاں، یہ والا جو عنوان ہے نا یہ غلط ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے لکھا ہے تو تبرکن ہم بھی چلتے آ رہے ہیں۔ بڑوں کی انہوں نے بات کی تھی، بڑوں نے لکھے اگر اصولیوں تو کہا ہے، کیا جملہ تھا ان کا؟ حینما یقولون مثلا حل مفہوم، تو کون کہتے ہیں؟ ہمارے اصولی کہتے ہیں نا، اور تو کوئی وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ، یہ عبارت یہاں سے بعض علماء کی جو تعبیرات ہیں نا وہ اس چیز کا کیا وہم ڈالتی ہیں، یہ کما یقولون، مثلا وہ یوں یہ جملہ کہتے ہیں مفہوم شرط حجت جتنا، تو یہ بعض لوگوں کی کیا عبارتیں ہیں اس چیز کا وہم ڈالتی ہیں، وگرنہ کیا حقیقت میں یہ بحث نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگا جی حجیت مفہوم میں؟ ہاں، یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ حجیت مفہوم میں اصولی علماء کا نزاع کہاں پر ہے؟ ہاں، یہ تو پہلے آپ نے کہا کہ اصل نزاع ہمارا یہاں پر ہی ہے کہ کیا اس جملے کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، یہ نزاع ہے۔ اور یہ نزاع بھی کہاں پر ہے جی؟ اذا كان مجردا عن القرائن، ہاں، جب قرائن اور دیگر شواہد سے جملہ خالی ہو، ٹھیک ہے، نیچرل فقط جملہ ہو، دیگر کیا قرائن ہمارے پاس نہ لگے ہوئے ہوں، تو پھر کیا ہم بحث کریں گے۔
تیسرا سوال یہی ہے ہمارے پاس کہ قرائن کی وجہ سے جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے پر اور مفہوم نہ ہونے پر کچھ مثالیں کیا ذکر کریں. تو قرائن کے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں نا، مثالیں دو ہی ہم نے ہمارے پاس، یا تو قرینہ ہوگا کہ اس جملے کا مفہوم ہے، یا قرینہ ہوگا کہ اس جملے کا مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ہی قرینے ہو جائیں گے. تو ایک مثال ایسی دیں کہ قرینہ ہو کہ اس جملے کا مفہوم ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ ہاں جی، یہ دوسرے درس انہوں نے سنا. ٹھیک ہے، قرینہ ہونے کی مثال. ہاں، قرینہ ہے اور جملے کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی جملے کے مفہوم پر قرینہ قائم ہے. ہاں، بحث سارے کہتے ہیں بھی اس کا مفہوم تو ہے. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ اذا استطعتم فیجب علیکم حج من استطاع، قرآن بھی کہا گیا فللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ایک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیں بھی اس کا تو مفہوم واضح ہے بالکل کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے بیچارے کے پاس، ٹھیک، اللہ اس کے اوپر حج کیوں واجب کرے گا؟ یہ تو ہمیں شریعت کا مزاج پتہ ہے کہ وہ ایسی تکلیف نہیں دیتا کہ جو انسان سے کیا ہے تکلیف ما لا یطاق، بس کے باہر ہوتی ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے. تو اللہ سب کو کہے کہ سب کے اوپر حج کرنا واجب ہو گیا، اور یہ شرط نہ لگائے کہ بھی استطاعت ہوگی تو واجب ہوگا. تو لہٰذا جب یہ استطاعت کی قید لگائی ہے کہ اگر استطاعت ہوگی تو حج کیا کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. تو اس استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مفہوم کیا نکلے گا؟ دوسرا کہ جو بندہ مستطیع نہیں ہوتا اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا. تو یہ جو دوسرا آپ نے جملہ کے مفہوم نکالا کہ جو مستطیع نہیں ہوتا اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا، حالانکہ حج واجب نہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی منطوق میں. منطوق میں سیدھی بات تھی بھی جو مستطیع ہیں ان کے اوپر حج واجب ہے. یہ جو آپ نے دوسرا معنی سمجھا کہ پس جو مستطیع نہیں ہے شریعت میں ان کے اوپر حج واجب نہیں ہے، یہ جملہ آپ نے، یہ معنی آپ نے کہاں سے سمجھا؟ آپ نے قرائن سے سمجھا. وہ قرینہ کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم خارج سے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تکلیف ما لا یطاق، ہاں تکلیف ما لا یطاق. وہ کیا قرآن مجید کی کیا آیت ہے؟ اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے، لیس علی الانسان الا ما سعى. ٹھیک ہے، ان جیسی آیات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ غیر مستطیع کے اوپر کیا حج واجب نہیں ہے. تو اب غیر مستطیع کے اوپر حج واجب نہیں ہے، یہ مفہوم کی وجہ سے ہم نے نہیں سمجھا، یہ دیگر کیا ہے آیات کی وجہ سے کیا ہم نے سمجھا اس بات کو. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ موجود ہے کہ یہ مفہوم کیا حجت ہے، اور یہ موجود ہے یہاں پہ. ہاں، اس کی حجت تو بحث تو ہے، وہ تو ہے ہی صحیح، یعنی مفہوم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بحث یہ کہ قرینہ ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ مفہوم نہیں ہے، اس کے اوپر قرینہ ہو کہ مفہوم نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کوئی روایت نہیں بنائی تھی، ایک فرضی سی مثال دی تھی آپ کو کہ اس نے کہا کہ اگر یہ جو مخلوق آ رہی ہے، یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اگر یہ آنے والا انسان ہوا تو پھر یہ حیوان ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی چیز بھی آ رہی ہے، ہاں، یہ جو کوئی بھی چیز آ رہی ہے اگر یہ انسان ہوا تو حیوان ہوگا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ انسان نہ ہوا تو پھر حیوان نہیں ہو سکتا، کچھ ہو سکتا ہے بندر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم خارج سے جانتے ہیں کہ حیوان کا دائرہ کار کیا ہے؟ عام ہے، وہ انسان کے علاوہ بھی باقی کیا ہے؟ جاندار مخلوقات کو شامل ہے. اور یہ ایک جسم متحرک آ رہا ہے نا، اپنی ٹانگوں پہ حرکت کرتے ہوئے آ رہا ہے. درخت تو نہیں ہو سکتا نا، جمادات سے تو اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ حیوانات سے ہی ہوگا. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا ہے نا، اگر یہ آنے والا انسان ہوا تو پھر تو حیوان ہوگا یہ. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے تو ہمیں آپ کا نہ بھی کہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ انسان نہ بھی ہوا تو پھر بھی حیوان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی چیز چلنے والی جو ہے وہ درخت نہیں ہوا کرتی، چلنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ حیوان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے، اس نے کہا بھی میرے جملے کا مفہوم کیوں نہیں نکال رہے؟ کون سا مفہوم؟ کہ اگر یہ آنے والا انسان نہیں ہوگا تو پھر حیوان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا مفہوم کیوں نہیں نکال رہا؟ آپ کہتے ہیں مفہوم نہیں ہے. ہم کہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھی چلنے والی چیز حیوان ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں علم ہے کہ حیوان کا دائرہ کار انسان اور غیر انسان کو شامل ہے، لہٰذا ہم آپ کے جملے کے کیا مفہوم کے قائل نہیں ہیں. یہ قرینہ موجود ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ موجود ہے کہ جملے کا مفہوم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ روایات آیات اس طرح کی ہوتی ہیں جو حصر جس میں لگائی گئی ہوتی ہے. مثلا جی ایک روایت آ گئی کہ وضو باطل نہیں ہوتا سوائے 3 چیزوں سے. ٹھیک ہے، البول والنوم والریح، مثلا 3 چیزیں آ گئیں. یا روزے کے باب میں اس طرح کی کافی روایات ہیں. تو ان سے جو ہے وہ مفہوم کوئی بھی ثابت نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں ثابت کرتا؟ کیونکہ بہت ساری دیگر روایات ہیں کہ جن میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ باقی چیزوں سے بھی کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا وضو کیا باطل ہو جاتا ہے. تو وہ قرائن موجود ہیں کہ یہاں پہ حصر جو ہے وہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے. جب حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس جملے کا کیا مفہوم نہیں ہے. کہ جب اگر ری بھی خارج نہ ہو، نوم بھی نہ ہو،
انسان کیا ہے فرض کریں بول بھی خارج نہ ہو تو آپ کہیں کہ وضو باطل ہی نہیں ہوگا بالکل، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں کہیں نہیں، دیگر ہمارے پاس کیا روایات موجود ہیں، لہٰذا یہ قرائن ہمارے پاس وہاں پہ رہتے ہیں کہ ان جملوں کا کیا مفہوم نہیں ہے، اور یہاں پہ حصر اصلاً آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حصر ہے ہی نہیں، یہاں پہ حصر حقیقی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور چیزیں بھی کیا پریکٹیکل ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ جو ہے وہ دو چیزوں کا کیا ہے بحث ختم ہوئی۔ اگلی جو بحث ہے وہ چھوٹی سی بحث ہے، اسے کر لیتے ہیں ابھی 5 منٹ کی، اقسام المفہوم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقت و مفہوم المخالفت، ایک مفہوم موافقت ہے اور ایک کیا مفہوم مخالفت ہے۔ موافقت اور مخالفت لفظی کیا واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ موافق کیا مطلب کہ جو منطوق میں حکم ذکر ہے نا اسی حکم کا کیا ہوگا مفہوم میں حکم بھی کیا اسی کے موافق ہوگا، نفی میں کیا نہیں جائے گا، ایجابن ہوگا۔ ہاں اگر وہاں پہ ایجابن ہے تو مفہوم بھی ایجابن ہوگا، وہاں پہ وجوب ہے تو یہاں پہ وجوب ہوگا، وہاں پہ نجس ہونا ہے تو یہاں پہ نجس ہونا ہوگا، وہاں پہ باطل ہونا ہے یہاں پہ باطل ہونا ہوگا، بالکل ایک ہی سیم ہی رہے گا۔ اور مخالفت کیسے کہتے ہیں کہ نہیں منطوق میں جو حکم ذکر ہے نا اس کا یہ کیا ہوگا مخالف ہوگا۔ عام طور پہ جو ہمارے پاس جملے ہیں اس میں مفہوم مخالفت ہوتا ہے، مثلا یہ جو آپ نے کہا کہ اگر پانی کر کی مقدار کے برابر ہو تو وہاں پہ کیا کہا اذا لم يبلغ الماء قرًا اذا بلغ الماء قدر قرن لم ينجس شيئا، وہاں پہ حکم کیا تھا لم ينجس، حکم کیا تھا عدم تنجیس تھا۔ عدم تنجیس کا مخالف کیا ہے تنجیس، ٹھیک ہے، تو مفہوم میں کیا آئے گا تنجیس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر زید آپ کے پاس ہے فاکرمہ، اس کا اکرام کرو، وجوب اکرام ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وجوب کا الٹ ہو جائے گا، عدم وجوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اکرام ہے ادھر کیا ہے عدم اکرام ہو جائے گا۔ تو یہ عام طور پہ کیا رہتا ہے مفہوم مخالفت ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جو بحث ہوگی ابھی مفہوم کی ابھی اقسام میں وہ اسی بیس کے اوپر ہوگی، مفہوم مخالفت کے اوپر ہوگی۔ مفہوم موافقت کی کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی مثال ہے، یعنی ایک ہی اس کی قسم مفہوم موافقت کی، جسے ہم کیا کہتے ہیں مفہوم اولویت کہتے ہیں، بے درجہ اولا کی کیا یہاں پہ بحث آتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں فحول خطاب بھی کہتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی کیا آیت پیش کی جاتی ہے، لا تقل لهما اف، ہاں کہ اپنے والدین کو اف نہیں کہنا۔ جب والدین کو اف نہیں کہنا تو ہم کیا کہیں گے کہ بدرجہ اولا جو شتم ہے اور ضرب ہے یہ بھی کیا ہے لا، اس کے اوپر بھی لا رہے گا۔ اف کہنا حرام ہو گیا، اف کہنے سے نہیں آ گئی، جب اف کہنے سے نہیں آ گئی تو اب ضرب کے اوپر بھی نہیں آئے گی اور باقی چیزوں پہ نہیں آئے گی، یعنی ہر جگہ پہ کیا یہ لا ہی چلے گا، تو لا کیا مفہوم موافق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی سوال کرے مت دلیل علی حرمت ضرب الابی او امی تو ہم یہی آیت پڑھ دیں گے لا تقل لهما اف۔ ہاں تو وہ کہے گا اس میں ضرب کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں، اس کے اندر شتم کہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ قیاس کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اصل چیز کیا ہے اہانت ہے، تو اسی اہانت کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اہانت کا چھوٹے سے چھوٹا جو مصداق ہے فرد ہے اس کو جب حرام قرار دیا تو اہانت کا جو بڑا مصداق ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا۔ تو وہ آگے پوچھے گا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے اہانت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو آپ کہیں گے یہ بڑی واضح سی چیز ہے، یعنی اس کے اندر کوئی قیاس اور عقلی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اف کہنے سے کیوں منع کیا، وجہ کیا ہے، احترام کا باب ہے نا، یعنی آیت احترام کے باب میں وارد ہو رہی ہے، والدین کے احترام اور ادب کی بات کی جا رہی ہے، تو اصل چیز یہ کیا ہے اہانت کا پہلو ہے، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علت نکالی نا کہ یہ جو حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اہانت کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے بڑا گہرا نقطہ ہے، تو یہ بڑی باریک جگہ ہے ہماری کہ جس باریک جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے انسان قیاس میں چلا جاتا ہے کہ یہی جو آپ نے علت نکالی ہے اگر یہ علت کیا ہو منصوص ہو کہ خود جو ہے وہ کلام کے اندر بیان ہو، یا آپ اس طریقے سے واضح اور کلیئر سمجھ رہے ہو کہ وہ ظنی نہ رہے، تو وہ کیا ہوتا ہے قیاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے معصوم نے جو علت بیان کی تھی اسی کے اوپر حکم کیا طے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ علت ایسی ہو کہ جو آپ خود سے نکال لیں اپنے ذہن سے تو یہ کیا ہو جائے گی ذاتی رائے ہو جائے گی، جیسے وہ ہے کہ جی اس زمانے میں جو ہے وہ روزے کے قصر کا کیوں حکم دیا مسافر کے اوپر، نماز کے قصر کا کیا حکم دیا، علت بیان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جی آپ اگر 22 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو نماز قصر ہوگی، آپ کہتے ہیں اس وجہ سے قصر کیا کیونکہ تاکہ انسان کے لیے مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، سفر مشکل ہوتے تھے، تو وہ آپ نے کیا ہے جی علت خود سے نکال لی۔ اب آج کے دور میں کیا فتویٰ دیں بھئی، آج کل کے دور میں جو سفر ہے وہ جہازوں کا ہو چکا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ نماز قصر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ تھکیں گے تو نماز قصر، نہیں تھکیں گے تو نماز کیا پوری۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مستنبت العلت ہے کہ آپ نے علت خود استنباط کی ہے، آپ کی اپنی رائے والی علت ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسی۔
یہی مفہوم اولویت، اور آپ کہیں نا مفہوم اولویت، اسی سے تمسک ابلیس نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے جو ہے وہ مفہوم اولویت لگایا. کیسے لگایا؟ اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں کس سے پیدا ہوا ہوں؟ آگ سے. آگ مٹی سے اولا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تو درجہ سجدہ کرنا بدرجہ اولا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کا کیا ہے، مجھے کیا سجدہ کرنا بنتا ہے. اب اس نے فضیلت کا معیار کیا بنایا؟ آگ کا قیاس کس سے کیا؟ مٹی سے کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ حدیث الکافی کی کہ چھٹے مان فرمایا تھا کہ اگر وہ آگ کا قیاس مٹی، دو مختلف چیزوں کو اس نے قیاس کر دیا نا، اگر وہ نور کا قیاس نور کے اوپر کرتا، نور یعنی ایک چیز کو لیتا، حضرت آدم کے نور کا قیاس کس کے اوپر کرتا؟ آگ کی نورانیت کے اوپر کرتا، تو اسے بالکل واضح ہو جاتا کہ آگ کی نورانیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور حضرت آدم کی نورانیت کیا ہے، بہت آگے نکل جاتی ہے. تو پھر وہ حقیقت تک کیا پہنچ جاتا. یعنی اس نے بھی یہی اولا والے کی بات کی کہ بھئی وہ تو آگ سے پیدا، کیا نام، مٹی سے پیدا ہوا، اور میں آگ سے کیا پیدا ہوا ہوں، تو یہ تو بدرجہ اولا کیا ہے، مجھے اس کا سجدہ کرنا بنتے نہیں ہے، بلکہ وہ کیا میرا سجدہ کرے. ٹھیک ہے، تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر وہ درمیان میں علت جو اس نے نکالی نا، اس نے آگ اور مٹی کا تقابل کر دیا. اگر وہ درمیان میں نور کا نکالتا نا کہ نور آدم اور نور نار، اس کا وہ آپس میں تقابل کرتا، تو پھر وہ صحیح کیا ہے، قیاس اس کا صحیح ہوتا، یعنی اس کی دلیل کیا ہوتی، صحیح ہوتی، اور وہ حق تک کیا ہے پہنچ جاتا. تو یہ لہٰذا یہی جو ہے نا مفہوم موافقت میں یہ چکر رہتا ہے کہ آپ جو علت نکال رہے ہیں اور اس کی بنا پہ بدرجہ اولا کہہ رہے ہیں، تو بدرجہ اولا جس علت کے بیس پہ کہہ رہے ہیں وہ علت کیا کون سی ہے. اس علت میں اگر ذاتی رائے آ گئی، استحسان آ گیا، تو یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ علت کیا رہی، استنباطی نہیں، منصوصی ہو گئی، بالکل واضح نص سے آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک نظام چلتا ہے. اس کی بحث تفصیل سے انشاءاللہ بھی کسی بات میں. اچھا، عبارت پڑھ لیتے ہیں کہ مفہوم الموافقت ما کان الحکم فی المفہوم موافقا، کہ جہاں پہ جو مفہوم میں حکم لگ رہا ہے نا وہ موافق ہو. الحکم فی المفہوم موافقا فی السنخ للحکم، اس سنخ موافق ہو کہ جو اس حکم کے لیے ہے کہ الموجود فی المنطوق، کہ جو کہاں پہ موجود ہے، منطوق میں موجود ہے. یعنی معنی منطوقی میں جو حکم موجود ہے اس کی جو سنخ ہے، اور جو مفہوم کے اندر حکم ہے اس کی جو سنخ ہے، دونوں کیا ہوں، سیم، ایک جیسی ہوں. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب، اگر منطوق میں حکم کیا تھا، وجوب کا تھا، تو مفہوم میں کیا حکم ہوگا، کان فی المفہوم الوجوب، یعنی کان الحکم فی الوجوب فی المفہوم الوجوب ایضاً، تو مفہوم میں بھی حکم کیا ہو جائے گا، وجوب کا ہو جائے گا. وہکذا، اسی طریقے سے کہ آپ چلتے جائیں، اگر وہاں پہ کیا ہے، حرمت کیا ہے، تو مفہوم میں کیا آ جائے گا، حرمت کا آ جائے گا. جیسے مثال دے رہے ہیں، کدلالت الاولویت میں مثل قول تعالی فلا تقل لہما اف، ٹھیک ہے، لا تقل لہما اف، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے، علی النہی عن الضرب والشتم للابوین، کہ نہیں ہو رہی ہے، نہیں کس کے اوپر ہو رہی ہے، ضرب شتم کے اوپر ہو رہی ہے، کہ والدین کو جائے وہ ضرب اور شتم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کیا ہے، منطوق میں بھی موجود ہے. منطوق ہے، اس کے معنی منطوقی اف نہ کہنا، تو اف کے اوپر کیا یہی نہیں موجود ہے، لا. تو یہی جو لا ہے نا، لا تقل، یہی نہیں کہاں پہ چلے گی، ضرب کے اوپر بھی چلے گی، لا تضرب، لا تشتم، یہ کیا اس طریقے سے کیا چلتی رہے گی. اچھا، ونحو ذالک، اس کے علاوہ اور باقی مثالیں ہیں کہ ہر وہ چیزیں کیا ہے اس کے اوپر نہیں آ جائے گی. یعنی یوں ہو جائے گا کہ فلا تقل لہما اف علی النہی عن الضرب والشتم للابوین ونحو ذالک، یعنی ضرب سے بھی نہیں ہے، شتم سے بھی، اور ضرب اور شتم کی طرح کی وہ چیزیں، مما ہوا اشبہ اہانتا و ایلاما، کہ جو کس کے مشابہ ہیں، اہانت کے مشابہ ہیں، اور ایلام کسی کی مذمت، ملامت کرنا، اس کے کیا مشابہ ہیں، وہ بھی کس میں سے ہو جائیں گی، من التعفیف المحرم. یہ جو اف کا نا، اف کو تعفیف کہتے ہیں، یہ اسی تعفیف محرم میں سے ہو جائیں گی. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں علت نظر آ رہی ہے واضح طور پہ، وہ اہانت کی علت ہے. تو جو اہانت کا کم ترین درجہ ہے، جب وہ منع ہو گیا، تو اہانت کا جو بڑا درجہ ہے وہ بھی یقیناً کیا ہوگا، منع ہوگا. ٹھیک ہے جی. وقع یسمى هذا المفہوم فحوى الخطاب، اور اس مفہوم کو کبھی فحوى الخطاب کا بھی کیا نام دیا جاتا ہے. لہذا مفہوم موافقت کے کیا دو نام ہو گئے، ایک اولویت اور دوسرا کیا ہے، فحوى الخطاب. ولا نزاع فی حجت کے مفہوم موافقت کی حجت میں کوئی نزاع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صحیح مفہوم بنے.
بمعنی یعنی دلالت الاولویت ہے کہ اولویت کی دلالت ہمارے پاس موجود ہے کہ علی تعدی الحکم، تعدی کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرنا، کہ حکم تجاوز کر جاتا ہے الی ما ہوا اولا فی علت الحکم، اس کی طرف تجاوز کر جاتا ہے کہ جو حکم کی علت میں کیا ہے زیادہ کیا ہے سزاوار ہے. تو حکم کی علت کی ساری بحث آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لفظ ہیں، یہ راز ہیں بڑے اس کے اندر، کہ حکم کی جو علت کیا تھی؟ اہانت تھی. تو اہانت کی علت کے اندر جو زیادہ کیا ہے سزاوار ہے، تو اس کے اندر یہ کیا رکھتا ہے؟ دخل رکھتا ہے. وَلَهُ تفسیر کلام یاتی فی موضع، یہاں پہ کلام کی تفصیل ہے کہ جو اپنی جگہ پہ آئے گی. اچھا، دوسری قسم کیا ہے مفہوم مخالفت کی ہمارے پاس، کہ ما کان الحکم فیہ مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، کہ جو حکم منطوق میں موجود ہے اس کی سنخ کے کیا ہوتا ہے؟ یہ مخالف ہوتا ہے. اس کے کیا بہت زیادہ موارد ہیں اور تفصیل سے ہم ذکر کریں گے. مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم غایت، مفہوم حصر، مفہوم عدد، مفہوم لقب، اور یہاں پہ سب سے پہلے کیا آ جائیں گے؟ مفہوم شرط آ جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.